نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا قصہ بہت مشہور ہے کہ وہ بہت کثرت سے اللہ پاک کی عبادت کیا کرتا تھا، اور اس کی عبادت اللہ پاک کی بارگاہ میں اتنی مقبول تھی کہ جب وہ دوپہر کے وقت عبادت کرتا تو ایک بادل کا ٹکڑا آ کے اس کے اوپر سایہ فگن ہو جاتا تھا۔ ایسے ہی وہ ایک دفعہ عبادت میں مشغول تھا اور بادل نے ہمیشہ کی طرح آ کے اس کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا۔ اسی بستی میں ایک بہت ہی ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہنے والا بڑا گنہگار اور نافرمان بندہ بھی رہتا تھا۔ اس کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ وہ جب دھوپ سے تکلیف میں آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں اس بادل کے سائے کے نیچے اس چٹان کے اوپر ٹیک لگا کے تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں، آرام کر لیتا ہوں۔ اس نیت سے آ کے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس وقت اس کو شراب کا کوئی نشہ تو ہوتا نہیں ہے، دوپہر کا وقت ہوتا ہے۔ اب یہ سوچ رہا ہے اور اس عبادت گزار پر جو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے اور جو اس کا اللہ اعزاز فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے خصوصی طور پر بادل بھیجا ہوا ہے جس کے سائے میں بیٹھا وہ خشوع و خضوع سے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ اس کو یہ دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کتنا شفیق اور مہربان رب ہے کہ جو اس کی فرما برداری کرے، جو اس کی اطاعت کرے، اللہ اس پر کیسا مہربان ہے کہ اس کے لیے بادل الگ سے بھیج دیا اللہ پاک نے اور وہ اس کے اوپر سایہ فگن ہے۔ انہی باتوں کو سوچ رہا ہوتا ہے۔ اس پر اس کو اپنے اعمال پر بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ میں ایسے پیارے رب، اتنے کریم رب کے ساتھ کیسی نافرمانی کر رہا ہوں کہ ہر وقت ہی اس کی نافرمانی میں مشغول ہوں، شراب میں اور دوسری جتنی بھی اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ان میں مشغول رہتا ہوں۔ تو اس کو اپنے اعمال پر بہت افسوس بھی ہوتا ہے اور اللہ کے یہاں بڑی شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ اس شرمندگی کے عالم میں اللہ سے خوب استغفار کرتا ہے، ندامت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے ایسے کریم رب کے ساتھ جو نافرمانی کی یا غداری کی ہے، بڑا میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، ورنہ تو ایسا کریم رب ہے کہ اپنے فرما برداروں کو اس طرح اعزاز و اکرام سے نوازتا ہے، اتنا مہربان ہے تو اپنے نیک بندوں کے اوپر۔ یہ سارے خیالات کے ساتھ وہ توبہ اور استغفار کیے جا رہا ہے اسی چٹان کے نیچے بیٹھا ہوا۔ تو اس عابد کی نظر جو ہے عبادت سے تھوڑی دیر کے لیے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، وہ اس شرابی کی طرف۔ اس کو دیکھ کے اس کے دل میں بڑی تحقیر آتی ہے کہ اتنا ہر وقت کا اللہ کا نافرمان اور شرابی انسان، اللہ نے یہ بادل تو میری ہر وقت کی عبادت گزاری کی وجہ سے میرے اوپر بھیجے ہی ہے کہ وہ آ کے میرے اوپر سایہ کیے ہوئے، یہ نافرمان کیسے اس کے سائے سے لطف اندوز ہو رہا ہے اور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس کو بڑی تحقیر آتی ہے، وہ اس کو دھتکارتا ہے، کہتا ہے یہ اللہ نے اپنے عبادت گزار بندے کے لیے بھیجا ہے یہ بادل کا ٹکڑا، یہ تجھ جیسے ہر وقت کے شرابی اور نافرمان کے لیے نہیں ہے۔ یہ سوچ یہ کہہ کے جب اس کو دھتکارتا ہے تو یہ بیچارہ جو گنہگار اپنے اوپر افسوس کر رہا تھا، اللہ سے استغفار کر رہا تھا، کہتا ہے یہ سوچتا ہے کہ کہہ تو یہ بالکل ٹھیک رہا ہے کہ یہ عبادت گزار بندے کے لیے اللہ نے بادل بھیجے، تو وہ اٹھتا ہے اور بڑے بوجھل قدموں سے شرمندگی کے ساتھ بستی کی طرف جانے لگتا ہے۔ اب یہ عابد یہ دیکھتا ہے کہ بادل بھی ساتھ ساتھ ہی اس کے جانے لگتا ہے۔ اس کو پھر بات سمجھ میں آتی کہ میں نے جو جملے کہے یقیناً اللہ کو ناگوار گزرے اور یہ گھمنڈ اور تکبر کے عالم میں نے کہے ہیں یہ جملے، تو یہ اس کے پاس جاتا ہے معافی مانگنے۔ اس پورے واقعے میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے یہاں، کیونکہ ہم نے یہ چیز لا حول ولا قوت الا باللہ میں اچھی طرح سمجھ لی کہ جتنی بھی عبادت یا اللہ کی فرمانبرداری کی توفیق ملتی ہے محض اللہ کی توفیق سے، اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، تو اللہ پاک اپنی فرمانبرداری کی توفیق سے نوازتے ہیں۔ اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جتنی بھی گناہوں سے توبہ کی اور بچنے کی توفیق ملتی ہے یہ بھی محض اللہ کی رحمت سے، اللہ ہی یہ طاقت عطا فرماتے ہیں جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ تو بندہ ان میں اپنا کمال نہ سمجھے، اللہ کو ہر حال میں اپنے بندے کے اندر عاجزی، انکساری، تواضع، یہ چیزیں اللہ کے یہاں مطلوب ہے۔ بندے کا کسی بھی حال میں مغرور ہو جانا اور بہت زیادہ اپنے اوپر گھمنڈ کرنے لگنا یہ اللہ کو کسی حال میں بھی قابل قبول نہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو اس پر اللہ کی بڑی ناراضگی ہوتی ہے۔ اور یہ چیزیں آتی کب ہیں؟ دو ایسی خوبیاں ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے نوازی جاتی ہے جس میں شیطان کی طرف سے یہ سودا انسان کو بیچتا ہے۔ ہر وہ شخص جو اس طرف جرنی کر رہا ہو، یعنی اب اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہو اور پھر اس سے اللہ پاک اس کو ہدایت دے اور وہ جو ہے اللہ کی توفیق سے جو ہے نا محض ایمانداری اور فرما برداری کی زندگی کی طرف آئے، تو شیطان جو سب سے زیادہ اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اسی قسم کے وسوسے ڈال کر، یعنی اس کے اندر گھمنڈ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایسے ہی جو پرانے پختہ کار ہیں عبادت گزار میں، تقوی میں بہت زیادہ فرما برداری سے زندگی گزارتے ہیں اور تقوی کا خیال کرتے ہیں، یعنی اللہ کی ناپسند کی ہوئی ہر بات سے بچتے ہیں اور بہت زیادہ اللہ کی فرما برداری کا اہتمام کرتے ہیں، ان پر بھی شیطان کا یہ وار جو ہے ہر حال میں
ہوتا رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ میں نے پڑھا، ان پہ شیطان کا ایک حال منکشف ہوتا ہے کہ وہ کچھ سامان تجارت لے کے خچروں پہ لاد کے بیچنے جا رہا ہے، تو پوچھتے ہیں یہ کیا کیا سامان ہے تیرے پاس؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو شیطان جواب دیتا ہے، ابلیس، کہ یہ مال ہے، ایک تکبر ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، بہت ساری اسی طرح کی اللہ کی نافرمانی والے جو جذبات ہوتے ہیں، وہ سارے اس کے سامان تجارت تھی۔ تو اس میں جب تکبر کے بارے میں پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام شیطان سے، تو وہ کہتا ہے یہ تکبر میں اہل علم کو بیچتا ہوں، اس کے خریدار جو ہیں وہ اہل علم ہے۔ یہ تو ایک سمجھانے کے لیے واقعہ ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے، تو علم کے ساتھ جس چیز کی ان کے پاس شیطان کی طرف سے فوری طور پر وسوسہ آ سکتا ہے اور جس چیز پہ وہ مبتلا کر سکتا ہے شیطان اس علم کی وجہ سے، وہ ہے تکبر یا گھمنڈ، علم کا تکبر۔ اسی طرح تقوی کا بھی تکبر بہت جلدی شیطان دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ عبادات میں ساری زندگی مشغول رہا، اللہ کی فرمانبرداری میں مشغول رہا، اور خدا نہ خواستہ شیطان سے یہ سودا خرید لیا اس نے تکبر کا، گھمنڈ کا، تو اس کی سارا عمل مکارت چلا جائے گا، کیونکہ یہ بنیادی بات سے ہی اس نے جو نا انحراف کر لیا۔ اللہ پاک لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے جو بات سمجھا رہے ہیں کہ نیکی کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے، اسی طرح گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی اللہ کی طرف سے۔ اب یہ تقوی یا علم یا عبادات میں جو اللہ نے بہت زیادہ اس کو شغف دیا ہے، اس کو یہ اپنا کمال سمجھ بیٹھا، تو اللہ کی بارگاہ میں اس گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے یہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو سکتا ہے، اور یہ بہت بڑی تکلیف کی بات ہے کہ ساری زندگی بے پناہ اس نے مشقت بھی برداشت کی، عبادات میں بھی مشغول رہا، اور اس چیز کا اپنے علاج نہ کیا، اس گھمنڈ جیسی موذی چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی، اور ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں راندہ درگاہ ہو گیا۔ اللہ پاک محفوظ رکھے ہر ایمان والے کو۔ تواضع، انکساری اور اپنے اندر عاجزی کا پیدا کرنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ طاعات پر استکبار اس سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ انسان معصیت پہ نادم اور استغفار کرنے والا ہو، یعنی کہ جو گناہوں میں زندگی گزارا ہے اس پہ وہ نادم ہو اور اللہ کے آگے استغفار کرنے والا۔ یہ اس لوگوں کے مقابلے میں جو تقوی والی زندگی گزارے ہیں اور عبادت گزاری کی زندگی گزارے ہیں، مگر اس میں ان کے اندر کبر، عجب اور گھمنڈ پیدا ہو چکا ہے، تو ان سے وہ لوگ بہتر ہیں، جو کہ گناہوں میں بشری تقاضے کی وجہ سے ان سے گناہ تو ضرور سرزد ہو رہے ہیں، گناہوں کے مرتکب تو ہو رہے ہیں، مگر وہ اس کی وجہ سے اللہ کے یہاں کسی گھمنڈ کا شکار نہیں ہے، بلکہ عاجزی، تواضع کے ساتھ استغفار کرتے ہیں اور نادم ہوتے ہیں اپنے رب کے آگے کہ تیرا حق تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے، محض بندگی میں زندگی گزارتے، مگر ہم سے یہ غلطی ہو گئی، یہ گناہ ہو گیا۔ تو یہ گناہوں پہ ندامت کے ساتھ استغفار کرنا یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اسی طرح عبادات کو اللہ کی طرف سے سمجھنا اور اس پر اپنا کمال نہ سمجھتے ہوئے اس پہ کسی قسم کے گھمنڈ کا شکار نہ ہونا، یہ بھی بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق سے نوازے اور اس کی سمجھ دیں۔ اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، ایسی باتیں جو ہیں ان کو سمجھنا اور ان کی توفیق کا اللہ سے مانگنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں گے اور پیش کریں گے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ محض آپ کے رحم و کرم سے ہی میری بخشش ہو سکتی ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ توفیق بھی ملے گی، اور اللہ کی عبادات کی توفیق کے ساتھ ساتھ عاجزی، انکساری اور تواضع بھی اللہ پاک اس کو نواز دیں گے، اور اس کی وجہ سے اس کی عبادات مقبول ہوں گی اور بارگاہ الہی میں خوب ماجور ٹھہرے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق سے میں نوازیں اور کبر اور عجب اور گھمنڈ سے محفوظ رکھیں۔ اللہ پاک اپنا خاص کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس چینل مرشد روبل خان کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈ زون میں اسے شیئر کیجیے۔ دین پر عمل کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں، بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔